اے لوگو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، جو سوال چاہو مجھ سے پوچھ لو، کیونکہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم رکھتا ہوں۔ ایک بہت ہی مشہور اور پراسرار سا قول ہے جسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے کہ مجھے زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم ہے۔ یہ بات دراصل 11ویں صدی کی ایک بہت مشہور کتاب نہج البلاغہ میں لکھی ہوئی ہے، جسے اپنے وقت کے ایک بہت بڑے عالم سید شریف رضی نے لکھا تھا، اور اس کتاب میں شریف رضی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے تمام تو نہیں لیکن کچھ خطبات اور خطوط اکٹھا کیے تھے، وہ خطبات جو حضرت علی نے اپنی خلافت کے دوران کوفہ کی ایک مسجد میں دیے تھے، اور انہی خطبات میں سے ایک خطبہ نمبر 187 میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ قول ہے، جو مکمل کچھ اس طرح سے ہیں کہ اے لوگو، اس سے پہلے کہ وہ فتنہ آ جائے جو مہار کو بھی اپنے پیروں کے نیچے رون دے، جو لوگوں کی عقلیں زائل کر دے، اے لوگو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، جو سوال چاہو مجھ سے پوچھ لو، کیونکہ زمین کے راستوں سے زیادہ میں آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ اب بہت سے لوگوں نے اس قول کو مختلف طریقوں سے لیا ہے۔ کچھ نے کہا ہے کہ اس کا مطلب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، کہ حضرت علی آسمانی احکامات کو زمینی امور سے زیادہ جانتے تھے، تو کچھ نے کہا کہ نہیں، یہ صرف فقہ کی علم کی بات ہو رہی ہے۔ کچھ نے تو سرے سے ہی اس روایت کو ہی جھوٹا قرار دیا کہ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، حضرت علی نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایسا کچھ نہیں کہا یا اس روایت میں اختلاف ہے، تو میری درخواست ہے کہ آپ کبھی پبلک میں دعوت دینے کا کام کر کے دیکھیں تو آپ ایسے بھی لوگوں سے ملیں گے جن کے سامنے آپ قرآن کریم کی آیت اور بخاری کی احادیث رکھے تو وہ اس میں بھی اختلاف کو ڈھونڈ لیں گے۔ یہ تو پھر بھی ایک انسانی کتاب میں لکھی ہوئی بات ہے، لیکن جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ بات آسمانی احکامات اور دنیاوی امور کے متعلق کہی تھی، تو دنیاوی امور کا علم تو انہیں تھا ہی، کیونکہ آخر وہ ایک خلیفہ تھے، اور اس خطبے میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا فتنہ آنے والا ہے جو مہار کو پیروں تلے رون دے گا اور عقلوں کو زائل کر دے گا۔ اس لیے یہ بات کچھ فٹ نہیں بیٹھتی کہ یہاں آسمان کے راستوں سے مراد صرف دین کا علم ہے۔ چلے تمام ٹیکنیکل بحث اور اختلافی باتوں کو ایک سائڈ پر رکھ کر اپنے ٹاپک کی شروعات کرتے ہیں، جو حضرت علی کے علم اور آسمان کے راستوں کے متعلق ہے۔ یقین رکھے کہ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کافی نیا سیکھیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے علم کا مقام کیا تھا؟ یاد رکھے کہ حضرت علی ان صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی پورا قرآن حفظ کر لیا تھا، اور ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا تھا کہ میں قرآن کی ہر ایک آیت کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ وہ دن کے وقت نازل ہوئی تھی یا رات کے وقت، وہ پہاڑ پر نازل ہوئی تھی یا میدان کے اندر۔ میں بتا سکتا ہوں کہ وہ آیت کب، کہاں اور کس کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ لہٰذا حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ صحابی ہے جن کا شمار تفسیر کے اعلیٰ ترین علماء میں ہوتا ہے، اور صحابہ میں سے جو ٹاپ کا علم رکھنے والے صحابی تھے ان میں آپ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا نام ضرور شامل کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو حضرت علی کے علم کی ایک گواہی کے متعلق بتاتا ہوں۔ مسروق ابن اجدع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین میں سے ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں۔ یہاں پر یاد رکھے تابعی انہیں کہا جاتا ہے جنہوں نے صحابہ کرام سے ڈائریکٹ اپنا علم سیکھا ہو، اور مسروق بچپن سے علم حاصل کرنے کے بہت ہی شوقین اسٹوڈنٹ ہے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے مسروق سے زیادہ علم کا شوقین بچہ اور کوئی بھی نہیں دیکھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، آپ انہیں اپنا بیٹا کہا کرتی تھی۔ اور مسروق کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کی خاطر میں نے تمام اصحاب رسول سے علم سیکھا ہے، اور دیکھا ہے کہ علم کی انتہا 6 لوگوں تک جا پہنچتی ہے، یعنی کہ تمام صحابہ میں سے ٹاپ کا علم ان 6 لوگوں کے پاس ہے: حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، معاذ بن جبل، زید بن ثابت اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہم اجمعین۔
پھر مسروق کہتے ہیں کہ جب میں نے ان 6 کے علم کو آپس میں کمپیئر کیا تو دیکھا کہ ان 6 میں سے بھی 2 کا علم اپنی انتہا تک پہنچ جاتا ہے، ایک حضرت علی اور دوسرے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ایک سوال ہے کہ آخر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس اتنا علم آیا کہاں سے؟ اس کی ایک وجہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے لیے کی گئی دعا۔ جی ہاں، 2 صحابی ایسے ہیں جن کے علم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود دعا کی تھی، ایک عبداللہ ابن عباس اور دوسرے حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ عبداللہ ابن عباس کا نام آپ نے اکثر سنا ہوگا اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ان کا علم بھی زمین و آسمان کی باتیں کرتا ہے، اور انہی کی طرح حضرت علی کا علم بھی آسمان کے راستوں کی باتیں کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا کیا تھی؟ 9ویں صدی کی ایک بہت بڑی کتاب الطبقات الکبریٰ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یمن کی طرف بھیجنے لگے تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے ایک ایسی جگہ بھیج رہے ہیں جہاں ایک بڑی پرانی اور بہت سینئر قوم رہتی ہیں۔ اے میری نسل کا فخر آر، تم نے قوم کو بخشا۔ جبکہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ فیصلہ کرتے کیسے ہیں یا رسول اللہ، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں وہاں جا کر وہاں اپوائنٹ ہونے کا میں حق ادا نہ کر سکوں۔ اور تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، علی کے دل کو ہدایت دے اور اس کی زبان کو ثابت کر دے۔ اور اس کے بعد حضرت علی کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو اس زمین سے نکالا کہ اس کے بعد ساری زندگی فیصلہ کرنے میں مجھے کبھی کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ اور اسی واقعے کے بعد پھر انہوں نے یہ بات کی تھی کہ کوئی آیت ایسی نہیں اتری جس کے متعلق میں نہ جانتا ہوں کہ وہ دن کو نازل ہوئی یا رات کو، وہ پہاڑ پر نازل ہوئی یا میدان میں۔ اور اسی واقعے کے بعد مدینہ منورہ میں علم القضاء کے سب سے بڑے عالم حضرت علی ابن ابی طالب ہی سمجھے جاتے تھے۔ قضاء یعنی کہ فیصلے کرنے کا علم، اور اسی قضاء سے پھر لفظ قاضی نکلا۔ اور آپ کے اس کمال کے پیچھے وہ کیا چیز تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو آپ نے علی اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دونوں کے علم کے لیے اللہ سے مانگی تھی۔ پھر دیکھیے کہ آگے چل کر ان دونوں اصحاب کو کیا ٹائٹلز ملے، ایک کو علم کا سمندر اور دوسرے کو علم کے شہر کا دروازہ، کیونکہ المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ لہٰذا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے علم میں شک کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ اور اب آتے ہیں ان کے اس قول کی طرف کہ مجھے زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم ہے۔ ان راستوں کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے آپ کو نہج البلاغہ کا اوریجنل عربک متن دیکھنا ہوگا کہ جہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں انا بترک السماء عالم منی بترک الارض، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم رکھتا ہوں۔ اب ترک کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ اسی قرات کے ساتھ قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ سورہ المومنون آیت نمبر 17، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، یعنی ہم نے تمہارے اوپر 7 طرائق بنا دیے۔ اب جنرلی اردو میں اس لفظ طرائق کا ترجمہ آسمان کیا جاتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنا دیے، مگر آسمان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ بجگہ بڑا ہی ایک اسپیسیفک سا لفظ سما اور سماوات کا استعمال کیا ہے۔ مثلا سورہ نوح، کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، یعنی کیسے اللہ نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنا دیے۔ تو اگر آسمان کے لیے لفظ سماوات ہے تو طرائق کا مطلب یقیناً اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ہونا چاہیے۔ اب یہاں ناظرین یہ سمجھے کہ 44 تفاسیر میں اس لفظ طرائق کے 3 مطلب لیے گئے ہیں۔ پہلا مطلب 7 آسمان، جس کے بارے میں ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آسمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اسپیسیفک لفظ سما یا سماوات استعمال کیے ہیں۔ دوسرا مطلب 7 قرات ہے۔ کچھ اسکولرز کا کہنا ہے کہ ان طرائق کا مطلب 7 قراتیں ہیں، کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 قراتیں رکھی ہیں۔ بائی دی وے یہ 7 قرات والی بات صحیح حدیث میں ہے کہ قرآن پاک واقعی 7 قراتوں میں نازل ہوا ہے، تمہیں جس طرح سے آسانی ہو اس طرح سے پڑھ لیا کرو۔ لیکن اس آیت میں بات تخلیق یعنی کریشن کی ہو رہی ہے، نہ کہ قرات کی۔
اس لیے قرات والی انٹرپریٹیشن ادھر زیادہ کنونس نہیں کرتی، لہٰذا ہم نے 17 عربی ڈکشنریز میں اس لفظ طرائق کا، جو کہ ایک پلورل ہے، اس کی ڈیفینیشن ڈھونڈی سائیڈ بائی سائیڈ 17 ڈکشنریز کو ایک ساتھ رکھ کے۔ یہ ڈکشنریز 8ویں صدی سے لے کر سن 2008 تک کی لکھی ہوئی ہیں، یعنی ان میں ہر ایک دور کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، اور ان ڈکشنریز میں سے چند ایک کا نام بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ اگر آپ خود سے ویریفائی کرنا چاہیں تو ضرور کر لیں۔ کتاب الغین، کتاب الجین، تہذیب اللغہ، تاج اللغہ اور لسان العرب وغیرہ، اور ان سب میں ہمیں اس لفظ طرائق کا ایک ہی مطلب ملا ہے کہ وہ راستہ جس پر سفر کیا جا سکے، جسے اسپیشلی ہموار اور چلنے کے لیے تیار کیا گیا ہو، وہ صاف ستھرا خوبصورت راستہ جس پر سے چیزیں آتی اور جاتی ہیں۔ یعنی سادہ الفاظ میں کہوں تو ہمارے اوپر 7 راستے ایسے 100% حقیقت کے ساتھ موجود ہے جن میں سے سفر کیا جا سکتا ہے، جن میں سے چیزیں آتی اور جاتی ہے، اور ان راستوں کو ایکچولی فرشتوں کے آنے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ابھی میں بتاتا بھی ہوں کہ کیسے۔ یہ میجر راستے ہیں، ان کے علاوہ چھوٹے راستے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ 7 بڑے اور سگنیفیکنٹ راستے ایسے ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے المومنون میں بتایا ہے کہ ہم نے انہیں تمہارے اوپر بنایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آسمان سے ایک زوردار آواز آئی کہ جیسے زور سے دروازہ کھلا ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا کہ آج آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس میں سے وہ فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا تھا۔ 13ویں صدی کے خراسان میں ایک اسکالر رہا کرتے تھے، شیخ سعد الدین تفتزانی۔ ویسے تو ان کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا ان کو دیا ہوا علم کسی بہت بڑے دریا کی طرح وسیع تھا۔ صرف 16 سال کی عمر میں ہی انہوں نے عربک لینگویج اور لاجک یعنی کہ منطق کے اوپر اپنی پہلی کتاب شرح التصریف العزہ لکھی تھی۔ اب اس کتاب میں انہوں نے ایک بڑا زبردست پیراگراف لکھا ہے جو یہاں میں آسان اردو میں ترجمہ کر کے سنا رہا ہوں کیونکہ اس کے اوریجنل عربک الفاظ تھوڑے سے مشکل ہے۔ اس پیراگراف میں شیخ سعد الدین واقعہ معراج ڈسکس کر رہے ہیں، یعنی کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان کے وہ راستے، وہ دروازے کھولے گئے تھے۔ اور پہلے آپ یہ پیراگراف سن لے اور پھر اندازہ لگائے کہ یہ تفتزانی کس زبردست اینگل سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ افلاک یعنی کہ آسمانوں کا کھل جانا ناممکن نہیں ہے۔ یہ انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو کہ جنت اور دوزخ کو نہیں مانتے۔ آسمانوں میں شگاف یعنی کہ راستے کھلتے اور پھر مل جاتے ہیں۔ انہی شگافوں کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک لحظہ یعنی ایک لمحے میں آسمان سے مکے میں نزول ہوا کرتا تھا، اور اسی چیز یعنی کہ شگافوں کے کھلنے کو ممتنع سمجھنا یعنی انہیں ناممکن اور انہیں امپاسبل سمجھنا جبرائیل علیہ السلام کا بھی انکار کرنے کے برابر ہے۔ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ سمجھنے میں اگر آپ کو مشکل پیش آئی ہو تو ایک مرتبہ پھر سے میں آسان ترین الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ شیخ سعد الدین کہہ رہے ہیں کہ آسمانوں میں راستے کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ انہیں صرف وہی شخص نہیں مانتا جس کا ایمان کمزور ہے، جو کہ اللہ کی بڑائی اور اس کی قوت کو نہیں جانتا۔ انہی راستوں اور دروازوں سے نکل کر فرشتے ایک لمحے میں آسمان سے داخل ہو کر نیچے مکہ سے نکلتے تھے، اور ان راستوں سے انکار کرنے کا مطلب ہے کہ ہم فرشتوں کے آنے کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ اور آج کی زبان میں ہم ان دروازوں کو کیا کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ انہیں وارم ہالس کہتے ہیں، بہت سے لوگ انہیں پورٹلز کہتے ہیں، لیکن ہم انہیں آسمان کے دروازے کہیں گے کیونکہ یہ نام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود دیا ہے۔ اب یہ راستے کیسے کھلتے اور بند ہوتے ہیں، اس بات کا جواب 2 طرح سے دیا جا سکتا ہے۔ پہلا جواب سائنٹیفک نیچر کا اور دوسرا جواب ڈیوائن نیچر کا ہے۔ پہلا جواب سائنٹیفک نوعیت سے۔ میں آپ کو بہت ہی سادہ اور ایک جنرل کانسیپٹ بتا رہا ہوں جو ہمیں فزکس کی بہت ساری ریسرچ کو جاننے کے بعد ملا ہے۔ دیکھیں، اگر کسی طرح سے آپ آسمان کے اندر 10⁻16 الیکٹران وولٹ کی انرجی پیدا کرنے کے قابل ہو جائے تو آپ آسمان میں ایک چھوٹا سا چہرہ، ایک معمولی سی دراڑ، ایک رخنہ پیدا کر سکیں گے۔ لیکن ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا کہ 10⁻16 الیکٹران وولٹ انرجی پیدا کرنے کے لیے آپ کو کتنی بڑی مشین چاہیے ہوگی؟ ایک ایسی مشین، ایک ایسا پارٹیکل ایکسیلیٹر جو 9.46 ٹریلین کلومیٹر بڑا ہوگا۔ اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس جو سب سے بڑا پارٹیکل ایکسیلیٹر موجود ہے وہ کتنا بڑا ہے؟ بس 27 کلومیٹر۔
फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर लगी 27 किलोमीटर लंबी मशीन की इस एनर्जी के सामने कोई औकात ही नहीं जो आसमान में एक छोटा सा भी चीरा डाल दे। तो सोचिए कि फिर किस कदर एक्सट्रीम पावर चाहिए होगी आपको आसमान के हुदूद से निकल जाने के लिए। आप में से बहुत से व्यूअर्स समझ गए होंगे कि मैं किस बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि ए जिन्नों और इंसानों के गिरोह, अगर तुम्हें आसमान और जमीन की हुदूद से बाहर निकलने की कुव्वत है तो निकल जाओ, लेकिन तुम नहीं निकल सकते इल्ला बिसुल्तान, सिवाय एक एक्सट्रीम पावर के। सूरह रहमान आयत नंबर 33। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस कदर एक्सट्रीम पावर चाहिए आसमान के इस रास्ते को खोलने के लिए। 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स लंबी मशीन बनाकर इससे 10⁻16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी पैदा करके आप आसमान में सिर्फ एक चीरा ही डाल सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि इस रास्ते को खोलने के लिए, इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको इतनी ताकत और इतनी पावर चाहिए होगी जो आप सोच भी नहीं सकते। और इसके फौरन बाद वाली आयत में आता है कि तब भी तुम पर आग और शोले और धुआं छोड़ा जाएगा और वो भी इस कदर पावरफुल होगा कि तुम उसका मुकाबला तक नहीं कर सकते। और इसीलिए जामे तरमीजी में आता है कि कोई फरिश्ता जमीन से नहीं उठ सकता, यानी कि आम अल्फाज में कोई फरिश्ता भी उस रास्ते को नहीं खोल सकता जब तक वो ये न कह दे कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी न कोई ताकत है और न कोई कुव्वत है सिवाय अल्लाह की ताकत के। सुल्तान अल्लाहु अकबर। यह है वो डिवाइन एक्सप्लेनेशन जो कि इन रास्तों को खोल सकती है। अच्छा, एक और भी चीज़ है जिसे इन रास्तों के जिक्र में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है और वो है ब्लैक होल्स। जानता हूं कि आप में से बहुत से व्यूअर्स ब्लैक होल के नाम से वाकिफ है। इन्हें बिल्कुल जीरो से यहाँ एक्सप्लेन करना सिर्फ और सिर्फ वक्त का ज़िया होगा, लेकिन हमें यह भी समझने की ज़रूरत है कि हमारी ये वीडियो छोटे बच्चों से लेकर 60 साल के बुजुर्ग तक देखते हैं और हर कोई इससे वाकिफ नहीं होता। इसलिए मुझे मुख्तसर तौर पर ब्लैक होल्स के कॉन्सेप्ट को बयान करना होगा। सादा तरीन अल्फाज में ब्लैक होल्स हमारी इस कायनात में बने हुए अंधेरे कुएं होते हैं, एक इंतहाई पावरफुल और अंधेरी जगह जिसके अंदर क्या है ये बात कोई भी नहीं जानता। इसके अंदर पूरे के पूरे सितारे, पूरी की पूरी दुनियाएं, सारी की सारी कहकशाएं गिर जाती हैं, लेकिन वो कहाँ जाती हैं ये बात आज तक किसी को पता नहीं। हमारा कोई प्रोब, कोई जहाज, कोई सैटेलाइट आज तक कभी किसी ब्लैक होल के अंदर नहीं जा सका। हमने आज तक इसे देखा भी नहीं है, सिवाय सिर्फ एक मर्तबा के सन 2019 में। और आपको याद भी होगा कि उस वक्त वो न्यूज़ बड़ी फेमस हुई थी कि कैसे पूरी दुनिया के टेलीस्कोप्स को मिलाकर एक साथ कैलिब्रेट करके नासा ने एक दूसरी कहकशा जिसका नाम M87 है, उसके सेंटर में मौजूद एक ब्लैक होल की तस्वीर ली थी। इससे ज्यादा हमें ब्लैक होल के मुताबिक कुछ नहीं पता। इसमें गिरकर चीजें कहाँ जाती हैं, पर अगर हम किसी ब्लैक होल को देख भी ले तो वो हमें सिर्फ एक काले अंधेरे गोल शिगाफ की तरह नजर आएगा जिसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता। और हमें यह भी नहीं पता कि इसमें दाखिल होकर चीजें जाती कहाँ हैं। इसलिए मेरी अंडरस्टैंडिंग यह है, जो मैंने एस्ट्रोफिजिक्स पर लिखे हुए बहुत सारे लेक्चर्स को पढ़ने के बाद लगाया है, कि अगर ब्लैक होल्स किसी किस्म के रास्ते हैं भी, अगर ये हमें कहीं लेकर जाते हैं भी, तब भी ब्लैक होल और आसमान के रास्तों यानी तराइक में बहुत ज्यादा फर्क है। ये एक ही चीज नहीं। अगर इनमें कोई रास्ता है तो इस पर जाना किसी रोलेट व्हील में जाने जैसा होगा। यकीनन आप सब ने इसे देखा होगा कि कैसे गेमिंग जोन में रखा ये पहिया घूम रहा होता है और फेंकने वाला शख्स इसके ऊपर एक डाइस फेंकता है और किसी को पता नहीं होता कि वो डाइस व्हील के किस खाने में जाकर गिरेगा। मेरी थ्योरी ये है कि अगर ब्लैक होल किसी किस्म का कोई रास्ता है भी, तो भी इसमें जाने वाले को कुछ पता नहीं होगा कि वो कहाँ जाकर निकलेगा। पहले तो वो शख्स ब्लैक होल की इस कदर पावरफुल एक्सट्रीम ग्रेविटी यानी कशिश गोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन चले मान भी ले कि थ्योरेटिकली अगर वो शख्स ब्लैक होल में जिंदा सलामत चला जाता है तो भी किसी को नहीं पता कि वो कहाँ जाकर निकलेगा। लेकिन तराइक, आसमान के रास्ते, ये वो सोफिस्टिकेटेड, हमवार और मुनव्वर रास्ते हैं कि जिन पर जाने वाले को इल्म होगा कि वो कहाँ जाकर निकलेगा। मिसाल के तौर पर फरिश्ते जो इन तराइक को इस्तेमाल करते हैं और हमारी कायनात की कैद से आज़ाद होकर बल्कि किसी और आलम में जाकर निकलते हैं।
اچھا بلیک ہول کے ضمن میں ایک اور چیز ہے کہ بلیک ہول بھی ایکسیڈنٹل نہیں ہے. دیکھیے یقیناً یہ کسی قسم کے راستے تو ہیں جو کہیں نہ کہیں تو لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان میں ستارے گرتے ہیں، ان میں کہکشائیں گرتی ہیں، ان میں دنیایں گرتی ہیں اور دوبارہ واپس کبھی نہیں آتی. اور اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ ایک بلیک ہول کے راستے سفر کر کے کہیں نہ کہیں تو ضرور چلی گئی ہے. کہاں گئی ہے یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن کیا بلیک ہول ایک ایکسیڈنٹل راستہ ہے؟ بالکل نہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز ایکسیڈنٹل نہیں ہے. ہماری یہ پوری کائنات صرف اور صرف 57 چیزوں کے اوپر قائم ہے. 57 نمبرز جنہیں سائنس کی زبان میں فزیکل کانسٹنٹس کہتے ہیں. یہ نمبرز کبھی نہیں بدلتے، یہ ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں. مثلا اس کائنات میں روشنی کی رفتار، الیکٹرو میگنیٹک فورس، یہ چیزیں ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہیں. اسے کہتے ہیں فائن ٹیوننگ آف دا یونیورس. اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں نہ تو کچھ ضرورت سے کم ہے اور نہ ہی کچھ ضرورت سے زیادہ. اس لیے بلیک ہولز کیا کسی قسم کے ایکسیڈنٹل کھڑے تھے کہ جو ہمارے کائنات میں پیدا ہو گئے؟ بالکل نہیں. یقیناً اس کا کوئی مقصد ہے، اور وہ کیا مقصد ہے سائنٹیفکلی تو آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا، لیکن ڈیوائن لٹریچر سے ملے ہمارے پاس کچھ آئیڈیاز اور تھیوریز ہیں جو ہم کسی اور ایسی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے جو صرف بلیک ہول پر بات کرنے کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہو. لہٰذا فی الوقت آتے ہیں اپنے اوریجنل ٹاپک پر، آسمان کے راستے. جن 44 تفاسیر کا میں نے آپ کو بتایا، ان میں سے ایک تفسیر عثمانی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث کوٹ کی گئی ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم تمام صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ان کے ساتھ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آسمان پر بادل آ گئے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ اب آپ امیجن کریں کہ کیا صحابہ نے پہلے کبھی بارش والے بادل نہیں دیکھے ہوں گے؟ ضرور دیکھے ہوں گے، لیکن ان کا علم سیکھنے کا شوق دیکھے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ زمین کو سیراب کر دینے والے بادل ہے. پھر آپ نے پوچھا کہ اس کے اوپر کیا چیز ہے، اور اس مرتبہ بھی صحابہ کرام نے جنونلی جواب دیا کہ ہمیں نہیں پتا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اس کے اوپر ایک محفوظ چھت اور ایک بند موج ہے. پھر آپ نے بتایا کہ اس کے اوپر آسمان ہے جس تک پہنچنے کا فاصلہ 500 سال کی راہ ہے. پھر اس کے اوپر دوسرا آسمان ہے، پھر تیسرا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمان گنوائے. اب اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے غریب حدیث کہا ہے، اور مجھے اندازہ ہے کہ لفظ غریب لکھا دیکھ کر بہت سارے لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ حدیث ضعیف ہے، شاید اس کے راوی ٹھیک نہیں، یا شاید یہ روایت مستند نہیں. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں. یہ لفظ غریب ہماری اردو والا لفظ غریب نہیں، بلکہ 7th سینچری عربک زبان میں لفظ غریب کا مطلب ہوتا تھا اجنبی، اور غریب حدیث کا مطلب ہوتا تھا کہ اس حدیث میں کچھ ایسے الفاظ آئے ہیں جو پڑھنے والے کے لیے بالکل نئے اور اجنبی ہے، یعنی ان کی مزید تشریح کی ضرورت ہے. سادہ الفاظ میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آسمان میں موجود محفوظ چھت یا بند لہر یہ ایک نئی بات ہے، ان کی مزید تشریح کی ضرورت ہے. اس لیے میں یعنی امام ترمذی اسے غریب حدیث کہہ رہا ہوں. جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں کہ عجیب و غریب، تو یہ وہ والا غریب ہے، یعنی کہ یہ حدیث ہے تو صحیح، لیکن اس کے بارے میں تحقیق کرو کیونکہ اس میں سے بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے. نا وی انڈرسٹینڈ کہ دیکھیے آج کے زمانے میں بادلوں کے اوپر محفوظ چھت کے کانسیپٹ کو سمجھنا کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں رہا. ہم سے اوپر کیا ہے؟ اس وقت آپ اپنے گھر کی چھت پر جائیں اور آسمان کی طرف دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گے ستارے، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ اور ان ستاروں کے درمیان کتنی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ اور انہی چیزوں میں سے ایک بہت ہی محفوظ چھت جو کہ ان ستاروں اور سورج سے جانے والی قاتل شعاعوں کے ریس سے آپ کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں. زمین سے لے کر 6.5 میل اوپر تک ایک موٹی اور مضبوط چھت، ٹروپوسفیر، پھر اس سے بھی اوپر اور اس سے بھی زیادہ مضبوط موٹی اور ایک اور محفوظ چھت، میزوسفیر، اور پھر اس سے بھی اوپر سب سے موٹی اور سب سے مضبوط 450 میل موٹی ایک اور مضبوط چھت، ٹرموسفیر، کہ جس میں دنیا کا خوبصورت ترین لائٹ شو ہوتا ہے. اور پھر اس سے اوپر بند موج، بند لہر، وہ کیا چیز ہے؟
यहाँ पहुंचकर आज की वीडियो कंप्लीट करते हैं, बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में कवर करेंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमें इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपकी ताउन की जरूरत है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे और अपने चैनल दास्तान कुरान को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम और आप मिलकर अपने दीन इस्लाम के पैगाम को सारी दुनिया तक पहुंचा सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपनी फरमाबरदारी और शुक्रगुजारी की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।